کھل گئی، سامنے آ گئی کہ کوفین کاغذ لکھیو وچ وجہ اللہ اسی تابے چن جا تو اساجا شاہ. تو کوفیوں نے خط لکھا حسین کو اور اللہ کو بیچ میں لا کے کہا کہ اسی تابے چن جا تو اساجا شاہ. تو شاہ نے کہا کہ بات یہ نہیں ہے، بات فرقوں کی نہیں ہے، بات کوفیوں کی نہیں ہے، بات کو سمجھو. سختی شہادت تھی نسور و اناس، اس سختی شہادت کو سمجھو تو کیا ہے کہ رند پڑوین راز قضیہ کربلا. جو بھائی یہ فرقوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اولیاء کا راز ہے. یہ اولیاء سمجھیں گے، فقیر سمجھیں گے، رند سمجھیں گے کہ کربلا کیا ہے. فرقہ پرست مولوی نہیں سمجھ سکتا. بلند سلوات. راز قضیہ کربلا جو یہ رندوں کا مسئلہ ہے بھائی، یہ اولیاء اللہ کا مسئلہ ہے، یہ فقیروں کا مسئلہ ہے، یہ عارفین کا مسئلہ ہے جو نفس کی آلودگی کو پاک کرنا چاہتے ہیں. یہ ظاہر پرستوں کا مسئلہ کبھی نہیں رہا. تو بات کی آلودگی نفس، اس کی پاکیزگی کا مسئلہ ہے. کل میں حالہ میں مجلس پڑھ رہا تھا، وہ حالہ کے لوگ ادھر موجود بھی ہیں. میں نے کہا تھا کہ بھائی دو شرک ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے شرک شرک ظاہری، ایک ہوتا ہے شرک شرک باطنی. شرک ظاہری کیا ہے؟ آپ نے غسل کیا، آپ نے وضو کیا، نماز پڑھ لی، اللہ کے آگے سجدہ کیا، آپ شرک ظاہری سے دور ہو گئے. لیکن جو آپ کے باطن میں گندگی ہے، بغض، کینہ، عداوت، جھوٹ، منافقت، وہ کیسے ختم ہوگی بھائی؟ وہ کیسے ختم ہوگی؟ وہ آپ کی ظاہری پاکیزگی تو ختم نہیں ہوگی. تو مولا حسین نے کربلا میں درد کی صلاح پائی کہ اس درد کی صلاح سے اندر کی گندگی کو ختم کیا جا سکے. آپ دیکھیے شاہ کے کلام میں بھی ہے، اور دیکھیے یہاں بھی بات درد کی ہے کہ حسن میر حسین جو جن ہڑی جار خالق رب جبار کی مرندو تن، کہ جن میں درد حسین نہیں ہے. کیونکہ صوفی غم حسین کی بات نہیں کرتا، درد حسین کی بات کرتا ہے. جو غم کے بعد خوشی ہے، درد کے بعد شعور بیدار ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے شاہ لطیف کے کلام میں درد حسین کی بات ہے کہ مولا حسین نے ایک درد کی صلاح دی ہے. اور اگر تم اس درد سے دور ہو، اگر تمہیں اس درد کا شعور نہیں ہے تو تم انسان نہیں ہو، تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی، اللہ تمہاری بخشش نہیں کرے گا. تو بنیادی چیز ہے کہ آپ دیکھیے سندھی مرثیہ میں جہاں بھی ہے درد کا مسئلہ ہے، درد سے ہٹ کے بات نہیں ہے. جیسے بیدل فقیر نے کہا کہ وراجی وادی، تو وراجی وادی کیا ہے؟ ہم وراجی وادی کس کو کہیں گے؟ کہ جہاں پر سوز اور سرن جو ہے اس کا نزول ہو رہا ہے. تو وہ نزول کیا ہے؟ بیدل فقیر نے بتایا کہ درد کی وادی میں حسین کا نزول ہوا، اور حسین کا جب درد کی وادی میں نزول ہوا ہے تو سوز اور تمام سامان وہاں پر موجود ہے. تو عزیزان گرامی مرتبہ سندھ کے مرثیوں میں غم حسین کی تکرار نہیں ہے، درد حسین کی تکرار ہے. اور دوسری بات یہ ہے جو سب سے اہم ہے کہ سندھ کے مرثیوں کو کمانڈ فرقوں نے نہیں کیا، صوفیوں نے کیا ہے، عاشق حسین والوں نے کیا ہے. آپ دیکھیے مخدوم صدیقیوں کے مرثیے، مخدوم عارف کا مرثیہ، مخدوم محمد کا مرثیہ، اور آج بھی مخدوم عارف کا مرثیہ لکھیاری سادات کے بیٹھے، سزواری سادات کے لوگ اس کو پڑھتے ہیں. آپ دیکھیے مخدوم عارف سے لے کر مخدوم طالب مولا تک جس نے مرثیے کہہ گئے صدیقیوں کے حوالے سے، اس میں بھی شعور کی بات ہے، فکر کی بات ہے، علم کی بات ہے. شعور اور فکر سے بات الگ نہیں ہے. کیونکہ مسئلہ وہاں یہ ہے کہ ہم حسین کا نام لے کے ہجر سے ایک کٹھن سفر شروع کرتے ہیں جو وصال کی طرف جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمیں یہ مرثیہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ بھائی طالب بنو مطلوب کے،
اگر تم اللہ کے سچے عاشق ہو، جتنے بڑے عاشق ہوں گے تمہارا اتنا ہی بڑا امتحان لیا جائے گا۔ تمہاری طلب کی گہرائی کتنی ہے، جتنی تمہاری طلب کی گہرائی ہوگی اتنا بڑا تمہارا امتحان ہوگا۔ جتنا تم میں حوصلہ ہوگا اتنا تمہیں ظلم کو سہنا پڑے گا۔ جتنا تم اللہ سے قرب حاصل کرنا چاہو گے اتنا تم کو شہادت کے جام پینے پڑیں گے، اور جتنا نزدیک قرب ہوگا اتنی زیادہ شہادت زیادہ ہوگی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ ہم جانتے ہیں کہ تم انفاق کیا ہے کہ جب انسان اپنی محبوب چیز اللہ کے سامنے دے دیتا ہے، اس کو قرض حسنہ بنا کے دے دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی مرتبہ مسئلہ یہ ہے کہ طلب کا بڑھنا، قرب کا بڑھنا، سچائی کی طرف آنا، نئے حوصلے رکھنا، یہ تمام چیزیں ان مرثیوں میں ملتی ہے، معذرت کے ساتھ جو دوسرے مرثیوں میں نظر نہیں آتی۔ لینگویج گیم کے ذریعے، لفاظی کے ذریعے، فن روز کی طاقت دکھا کر مرثیہ لکھنا الگ چیز ہے، اور مرثیے میں فکر و شعور اور آگہی کو سمیٹ لینا الگ چیز ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی مرتبہ ہم یہی دیکھتے ہیں ان مرثیوں کے اندر، جو بھی ہم مرثیے دیکھ رہے ہیں اس کے اندر فکر بھی ہے، روحانیت بھی ہے، سوچ بھی ہے، کیونکہ سوچ تو بنیاد ہے، سوچ کے بغیر تو مرثیہ ہے ہی نہیں۔ لیکن بات یہ کہ سوچ کے ساتھ کوئی تھاٹ ہے، کوئی فکر اور روحانیت کی بات ہے، کوئی سچائی کی بات ہے، کیا وہاں پر حسین محدود ہے یا یونیورسل ٹروتھ ہے، آفاقی سچائی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لکھنؤ کے مرثیے میں حسین محدود ہے، لکھنؤ کا کلچر ہے۔ حیدرآباد کے مرثیے میں حسین محدود ہے، حیدرآباد کا کلچر ہے۔ آپ کوئی بھی مرثی اٹھا کے دیکھ لیں، حسین محدود ہے، کسی فرقے کے امام ہے۔ لیکن سندھی مرثیے میں حسین فرقے کا امام نہیں ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے، آفاقی سچائی کا نام۔ عزیزان گرامی مرتبہ کیونکہ یہ ایک فکری علمی نشست ہے تو میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ لوگ سوال کرنا چاہیں کہ بات سے بات کریں۔ کوئی سوال آپ لوگوں کے ذہن میں؟ میں نے تمہیدی گفتگو تو کر دی ہے مرثیے پر، تو میں چاہوں گا کہ لوگ سوال کریں اسی حوالے سے۔ ہو سکتا ہے میں آپ کے سوالوں سے کچھ سیکھوں، کیونکہ نہ جاننے کی عاجزی کو سکھاتی ہے، جاننے کا تکبر تو انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ تو نہ جاننے کی عاجزی کے ساتھ اگر مرثیے کے حوالے سے نوجوان لوگ بھی بیٹھے ہیں، ضرور بیٹھے ہیں، کوئی سوال ہو، کیونکہ ہم مرثیے کا تقابلی جائزہ پیش کر رہے ہیں دوسرے مرثیوں سے، تو اس طرح کوئی سوال ہوگا تو بحث میں آگے بڑھے۔ حاجی سعود صاحب آپ کے ذہن میں؟ آپ ڈاکٹر صاحب میرا مقصد جو بات آپ نے کیا ہے وہ تو صحیح ہے، اب سوال جو بھی کرے گا آگے ریسٹ تو نہیں ہوگا، صحیح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ، سوال آپ کا موضوع ہے، سوال کی گنجائش اس میں کوئی نظر ہی نہیں آتی، کیا کہ منشا سے کی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیز اپنی چیز پہ فضائل پہ سوال کیا کریں، آپ اپنی تقریر بڑھائیں۔ بہت بہت تو عزیزان گرامی مرتبہ بات یہ ہے کہ ہم یہاں تک تو پہنچے کہ اس مرثیوں میں انسانیت کی بات ہے، یونیورسل ٹروتھ کی بات ہے، سچائی کی بات ہے، اور جو انسان ذلت کی بستیوں میں گر گیا ہے اس کو باہر نکالنے کی بات ہے۔ یہ اس کی ایک بیسک اپروچ ہے۔ لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، جب اس بات کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، بات اس سے آگے کی ہے جس پر میں آپ کی توجہ خاص دلانا چاہوں گا۔ وہ آگے کی بات کیا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی قدیم مرثیے میں یہ لکھا گیا، شاہ نے یہ لکھا، بید الفقیر نے یہ لکھا، ثابت علی شاہ کے مرثیوں میں یہ بات ہے۔ نہیں، قدیم مرثیے محض قدیم نہیں ہے، اس جملے میں غور کریں، قدیم مرثیے محض قدیم نہیں ہے، محض تاریخ نہیں ہے کہ میں ان کو تاریخ تک محدود کر دوں کہ یہ مرثیے اس سن میں لکھے جائے، لیکن